السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو باجماعت اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ رابعہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا یا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا کہ مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور سے شکایت کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی سے، اس کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو رابعہ کی ہلاکت میں کیا طرد ہے۔ اس کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر خود حضور کے واسطے اس کا ارادہ فرمایا کہ رابعہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا، حساب کتاب بھی ہوگا۔ ہم لوگوں کی کس قدر دل آزاری کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، بے وقت فالتو کے الفاظ، بے وقت فالتو کے جملے نہیں بولنے چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ کفر کے بعد دوسرا گناہ ہے کسی کی دل آزاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔